پہلے ایک سوال کا جواب دیجئے، حسن کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس میں؟ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. جلدی سے چلتا ہوں. کیوں؟ میں بھی نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہ اس لیے کہ حدیث کہتی ہے لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. کھانا کھلانے کا ثواب مومن کو نہ کوئی نبی بتا پائے گا نہ فرشتے بتا پائیں گے، الا اللہ، سوائے خدا کے. اس نے ریزرو رکھا ہے ثواب کو. ہم کیا دیں گے ان لوگوں کو جو میرے بندوں کا پیٹ بھرتے ہیں، وہ میں جانتا ہوں. اور بس ایک دوسری حدیث سن لیجئے اسی سلسلے میں، انکلوڈنگ مائی سیلف، اپنے کو ملا کے عرض کر رہا ہوں. اس مجمع میں کوئی آدمی ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ جس نے نہیں کیا گناہ ہاتھ اٹھا دے. کوئی معصوم ہے؟ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہم سب سے ہوئی ہے، اور جب گڑبڑ ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے یہ مت سمجھیے کہ بچ جائیں گے آپ. بچنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. یہ حدیث کی بات نہیں، قرآن ہے. فمن یعمل، یاد ہے سب کو آیت؟ ہاں، فمن یعمل، زور سے، مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ذرہ، آج تو سمجھتے ہیں نا ذرہ کسے کہتے ہیں. ذرہ برابر نیکی، وہ بھی پتہ چلے گی. ومن یعمل مثقال شر، ذرۃ شر، ذرہ برابر جو ہے وہ شر ہے، وہ بھی بھگتو گے، چھوڑا نہیں جائے گا، ہے نا. ہم بھول جائیں وہ نہیں بھولتا، سمجھ گیا. ہمارے ہاں فراموش ہو جائے مگر وہاں. سنا دوں آپ کو روایت. ماسٹر صاحب کتنے سال سروس کی آپ نے؟ ماسٹر جی 40 سال کاپیاں جانچتے تھے. کبھی ایسا ہوا آپ کے اس 40 سال کی نوکری میں، یا آپ لوگ بتائیے پڑھتے تھے کہ ٹیچر نے کہا لو جاؤ اپنی کاپی خود جانچو خود نمبر دو؟ کسی کے ساتھ ہوا آج تک؟ ایک خدا ایسا ہے. یہ اپنی جیب کی بات نہیں، قرآن میں ہے. اقرا کتابک. جب ہم لوگ مریں گے نا، قبر میں اتارے جائیں گے تو فرشتہ کہے کہ لکھو جو کچھ گڑبڑ کیا. کائب لکھیں صاحب، کفن تو ہے نا. روشنائی صاحب کا تھوک، قلم صاحب انگشت مبارک لے جا کر کے وہ الزمناہ طائرہ فی عنقہ، صاحب کی گردن میں اس کا نام عمل ڈائری، سمجھے آپ، لٹکا دی جائے گی. اب جو ہے وہ قیامت آئے گی، سب کو پکڑا دی جائے گی. کسی کو داہنے ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں. جس کو داہنے ہاتھ میں دی گئی معاملہ صاف ہے، کام ہو گیا اس کا. بائیں والا پھنسے گا. اسی میں قرآن کہتا ہے کہ منزل آئے گی کہ خدا کہے گا اقرا کتابک، اپنی ڈائری پڑھیے آپ. اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ اتر پستکا، ہے نا. پڑھیے آپ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج اپنا حساب تم خود کرو. چلیے آپ خود بتائیے، ہے نا. اب جب ڈائری ملے گی تو مولانا وسیع حسن صاحب، اس پر کل بات کروں گا اطمینان سے. ارے سادی پلین، ایک بھی نیکی نہیں کی میں نے. تب جو ہے وہ آدمی کہے گا پالنے والے ان ھذا لیس ھذا من کتابی، یہ میری ڈائری نہیں ہے، یہ میری نوٹ بک ہی نہیں ہے. فإنی لا أرى فیہ حسناتی، اللہ اس میں میری کوئی نیکی تو دکھائی نہیں دے رہی ہے. سن 77 8 محرم کو پہلی مجلس پڑھی میں نے. آج جوڑیے آپ 2018 تک کا سال ہوا، 2-4 ہزار مجلس ہوگی نا اس 30-35 سال میں. کہاں چلی گئی سب؟ فإنی لا أرى فیہ حسناتی، خدا اس میں میری کوئی نیکی لکھی نہیں ہے، یہ میری ڈائری نہیں ہے. آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے. تو گئی کہاں؟ کذہب عملک باغتیاب الناس. وہ جو مسجد کے نیچے بیٹھ کے غیبتیں کرتے تھے، وہ غیبت نے سارا معاملہ خراب کر دیا.
صلوات بر محمد تو بہرحال وہ ہمارے موضوع میں جلدی سے جاتے ہیں. تو ایک ایک پائی کا حساب ہوگا, ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے جب کیا ہے گڑبڑ تو جھیلنا پڑے گا. تو بھیا جب جھیلنا ہے تو کوئی جگاڑ ہے سزا سے بچنے کا؟ میں واپس جاؤں گا, یہ تو ایسی ضمن آ گئی. بھائی کون آدمی ہے جس نے کچھ گڑبڑ نہیں کیا ہے نا. اور قرآن کہتا ہے ذرہ برابر بھی شر ہے تو بھگتو گے. تو بھیا اللہ تو سنا بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے, اس پر کل بات ہوگی. بڑا رحیم ہے. کوئی جگاڑ ہے کہ بچ جائیں؟ کہ جگاڑ تو بہت سے ہیں, بہت سے ہیں. بھئی یہیں جو ہے آدمی جو ہے کہتے ہیں سسپینڈ ہو گیا, دنیا میں سسپینڈ ہو گیا تو برخاست ہو جائے گا. 6 مہینہ, سال بھر, 2 سال, ہے نا, مقدمہ چلے گا, جگاڑ لگے گا, اور سسپینشن ختم ہو جائے گا, بحال ہو جائے گا. دنیا میں ہوتا. جب دنیا والے اتنے نرم ہیں, چھ مہینہ, سال بھر سزا کاٹ کے چلو یار چھوڑو, ہو گیا, ہو گئی نا بات. تو پھر وہ تو رحمت للعالمین کا خدا ہے نا. اس سے بڑا رحیم اور کریم کون ہے؟ تو کوئی جگاڑ کا جگاڑ بہت سے ہیں. نمبر 1 سورس. سورس دنیا میں ہوتا نہیں, سسپینڈ ہو گئے, اب معلوم ہوا جھیل رہے سال. بتایا کیوں نہیں یار تم لے کے سسپینڈ ہو گئے؟ اب بتانے کا چلو کو ہلو, ارے بھائی یہ میرا آدمی ہے, ختم. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہاں بھی ہوگا, البتہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. اس لیے کہ قرآن کے خلاف نہیں بول سکتے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. خدا جس کے لیے چاہے گا. تو وہ جگاڑ کون جس کو شفاعت کہتے ہیں, کا قرآن کرے گا, اہل بیت کریں گے وغیرہ. من جملہ, اب آ گیا میں اپنی من جملہ ان چیزوں کے کہ جو انسان کے اس گڑبڑ کو سنبھال سکتی ہے, بخشش ہو سکتی ہے, ان جگاڑوں میں سے ایک جگاڑ کا نام ہے مومن کو کھانا کھلانا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. وہ کیا ہے آپ سنیے ہر روایت. من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام. اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب مومن کو کھانا کھلانا ہے. اب سمجھ میں آیا کھانا کھلانے کتنا ثواب ہے؟ نمبر 1 کسی کو پتہ نہیں کیا ثواب دیں گے. نمبر 2 گناہ معاف ہو سکتا ہے, بخشش ہو سکتی ہے. ہو گئی بات نا. اب انصاف سے بتائیے, عام مومن کو جب کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے تو اگر کوئی مسافر کربلا کو کھلا دے, اب سمجھے یہ عراقی پاگل کیوں ہوتے ہیں, زبردستی پکڑ پکڑ کے کیوں لے جاتے ہیں.